بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے میجر سورسز آف انرجی، کہ انرجی جو ہے یہ ہمیں کن کن سورسز سے یا کن کن ذریعے سے یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں دا انرجی وی یوز کم فرام دا سن، ونڈ اینڈ واٹر پاور ایکسیٹرا۔ عام طور پر جو ہم انرجی حاصل کرتے ہیں یا تو ہمیں سورج سے، ہوا سے یا پانی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ایکچولی آل آف دا انرجی وی گیٹ کمز فرام ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرام دا سن۔ مطلب جو بھی ہم انرجی حاصل کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم سورج سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج اس کا سب سے پہلا جو استعمال ہے، پہلا جو سورس ہے وہ ہے فاسل فیولز کے بارے میں۔ تو فاسل فیول سے ہم انرجی کیسے حاصل کرتے ہیں، فاسل فیولز کیا ہوتے ہیں اور کن طریقوں سے ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے ہم نے۔ کہتے ہیں کہ فاسل فیولز سچ ایز کول، آئل اینڈ گیس ٹو ہیٹ آور ہاؤسز، رن انڈسٹری اینڈ ٹرانسپورٹ، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جس سے ہم اپنے دفاتر، اپنے ٹرانسپورٹ، اپنے گھروں کو ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ کوئلہ ہو گیا، آئل ہو گیا یا گیس، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں فاسل فیولز میں آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جس میں ہم کوئلے کا استعمال کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم آئل مطلب پٹرول، ڈیزل اور یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور گیسز تو ایسی ہمیں ہزاروں چیزیں نظر آئیں گی جس کے اندر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو۔ ٹرانسپورٹ سے مراد جتنی بھی گاڑیاں، وہیکل، ان تمام چیزوں کو یا پیسنجرز کو اٹھانے والے یا ساز و سامان کو اٹھانے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ذرائع آمد و رفت۔ تو اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اصل میں فاسل فیول میں ہوتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ دے آر یوزلی ہائیڈرو کاربن۔ ہائیڈرو کاربن سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈز آف ہائیڈروجن اینڈ کاربن ہوتے ہیں، ان کو ہم ہائیڈرو کاربن کا نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو جلاتے ہیں یہ آکسیجن کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کاربن جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اس کے ساتھ ہی ہائیڈروجن آکسائڈ بھی بن جاتی ہے۔ ہائیڈروجن جو ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ آکسیجن مل جائے تو یہ بن جاتی ہے ہائیڈروجن آکسائڈ۔ یہ کیمیکل ری ایکشنز ہیں یہ۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ مقدار میں انرجی ہیٹ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ان کیس آف کول ہو، کوئلہ ہو، تو اب اگر ہم ان کا کیمیکل ری ایکشن دیکھیں تو کیا بن سکتا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ یہاں پر ایک ایکویشن بنائی ہوئی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن اور آکسیجن کو آپس میں آپ نے ملایا تو ہمیں کیا مل گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اس کے ساتھ ہمیں ہیٹ انرجی ملی ہے۔ یہ پہلا کیمیکل ری ایکشن ہے۔ اس کے بعد دوسرے میں دیکھیں ہائیڈرو کاربن، مطلب کاربن اور ہائیڈروجن دونوں کا مکسچر ہم نے ملایا آکسیجن کے ساتھ تو ہم مل گیا کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ملا اور ہیٹ انرجی ملی۔ تو اس سے ہم اپنے بہت سارے جو اشیاء ہیں جس کے اندر آپ ہیٹ انرجی کا استعمال کرتے ہیں یا ان فیول کا استعمال کر کے آپ اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں یا انڈسٹری وغیرہ چلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ فاسل فیولز ہمیں حاصل کیسے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فاسل فیول جو ہوتے ہیں، فاسل فیولز ٹوک ملینز آف دا ایئر فار دیئر فارمیشن، یعنی کہ اس کو بننے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں ان کی بناوٹ کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سو سال پہلے جب زمینی تبدیلیاں آئی تھیں، یعنی کہ زلزلے وغیرہ آ گئے تھے یا سیلاب آ گئے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اوپر اپنے عذاب بھیجے تھے جس کی وجہ سے درخت ہو گئے یا انسان یا جانور وغیرہ زمین کے اندر وہ دب گئے تھے، اور کئی سو سال پڑے رہنے کے باوجود ان کے اندر سے وہ کوئلہ، گیس یا آئل کی شکل بن گئے۔ تو یہ ایک محدود ہوتی ہے مقدار،
اور یہ ایسا ایسا ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نان رینیویبل سورسز ہیں، مطلب جو دوبارہ نہ بنائے جا سکتے ہوں. اور جتنی رفتار کے ساتھ ہم ان کو خرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر، یہاں لاسٹ پیراگراف میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مقدار ختم ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ انرجی کرائسس کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں ان کا مسلسل استعمال کرنے سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کاربن مونو آکسائڈ یہ کریٹ کرتے ہیں اور اس میں سے بہت زیادہ جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اب اسی کی وجہ سے کہ یہاں پر میں اس کو ذرا بورڈ کر دیتا ہوں، اب ان کا استعمال کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. یہاں پر ان ڈیزیزز یا بیماریوں کی لسٹ بتائی ہوئی ہے کہ جیسا کہ ہیڈک، سر درد ہو جانا، ٹینشن، ذہنی کھنچاؤ، نوزیا، زکام، نزلہ وغیرہ، الرجک ریئیکشن، الرجی کا ہو جانا، اور ایریٹیشن آف آئیز، آنکھوں کے اندر چبھن ہو جانا، آنکھوں کے اندر، ناک کے اندر اور گلے کے اندر چبھن یا خراش کا پیدا ہو جانا. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کا زیادہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو یہ ہارمفل جو گیسز یہاں سے خارج ہوتی ہیں تو وہ وجہ بن سکتی ہیں آستما، مطلب دمے کی، لنگ کینسر، پھیپھڑے کا کینسر ہو سکتا ہے، ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریاں، ایون ڈیمیج ٹو برین، نرو اینڈ ادر آرگنس آف دا باڈی، کہ جسم کے باقی جو اعضاء ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو ان کا استعمال بہت ہی خطرناک ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں انرجی کے اور بہت زیادہ جو ذرائع ہیں آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں یا ختم ہونے والے ہیں تو اس کا آپ صحیح استعمال کر کے جو نئے انرجی کے سورسز ہیں ان کا استعمال کیا جائے تاکہ جو آنے والے انرجی کے کرائسس ہیں ان سے بچا جا سکے. آئی ہوپ آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.